زمانہ بہت پرانا تھا۔ زمین پر لوگ آباد تھے، لیکن توحید مٹ چکی تھی۔ لوگ بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، یہ نام تھے جنہیں خدائی صفات دی جا چکی تھیں۔ اسی ماحول میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو چنا، ایک نرم دل مگر مضبوط ایمان والا نبی۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، دن کو، رات کو، آہستہ بھی، بلند آواز سے بھی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جواب میں تمسخر تھا، ہنسی تھی، انکار تھا۔ صدیاں گزرتی گئیں مگر ماننے والے چند ہی رہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کو 950 سال ہو چکے تھے۔ قرآن مجید اس صبر کو خود گواہ بناتا ہے۔ قوم کہتی تھی یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیجتا۔ وقت کے ساتھ انکار سخت ہوتا گیا، حتیٰ کہ سرداروں نے کہا اگر یہ سچ ہے تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے گواہی دی اور آسمان نے فیصلہ سننے کی تیاری کی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ بددعا نہیں تھی، یہ انصاف کی آخری صدا تھی۔ اللہ کا حکم آیا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو۔ کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، صرف خشک زمین۔ نوح علیہ السلام لکڑیاں کاٹتے تھے، کشتی بناتے تھے، اور قوم ہنستی تھی۔ بوڑھا ہو گیا ہے، خشکی پر جہاز بناتا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام خاموش تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کشتی بڑی تھی، سادہ مگر مضبوط، وہی کے مطابق تیار کی گئی۔ یہ صرف لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھا، یہ ایمان کی پناہ گاہ تھی۔ پھر وہ دن آیا جس کی خبر دی جا چکی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے، تنور سے پانی ابل پڑا، زمین سے چشمے پھوٹنے لگے، آسمان سے بارش برسنے لگی۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملا، ہر جانور کا ایک جوڑا سوار کرو اور اپنے اہل ایمان کو لے لو۔ لوگ بھاگنے لگے پہاڑوں کی طرف، مگر پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ کشتی روانہ ہوئی، لہریں پہاڑوں جیسی تھیں۔ اسی لمحے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ الگ کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کی آواز کانپ گئی، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اچانک ایک موج آئی، باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ وہ لمحہ انسانی تاریخ کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ کشتی لہروں میں چلتی رہی، دنوں مہینوں تک۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان رک جا۔ پانی کم ہونے لگا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ فیصلہ مکمل ہو چکا تھا، حق باقی رہ گیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ نسب نجات نہیں دیتا، یہ کہ پہاڑ بھی پناہ نہیں بنتے، یہ کہ اللہ کا وعدہ اٹل ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی ہمیں پکارتی ہے کہ ایمان اختیار کرو، کہ حق کو پہچانو، کہ دیر نہ کرو۔ آج بھی طوفان ہیں، پانی کے نہیں، گناہوں کے، غرور کے، غفلت کے، اور آج بھی نجات کی ایک ہی کشتی ہے، اللہ کی اطاعت اور اس کے دین سے وابستگی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ کہانی ہر دور میں زندہ ہے۔